درخواست کرتا ہوں میں آپ سے کچھ ہدیہ لینے آیا ہوں, مجھے ہدیہ دو گے بھائی؟ دیکھو آواز ڈھیلی پڑ گئی. ارے ہدیہ دو گے کہ نہیں دو گے؟ دیکھو ہم چندہ نہیں مانگتے, میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے, کوئی چندہ نہیں مانگتا, لیکن ہدیہ ضرور مانگتا ہوں. دو گے بھائی بتاؤ؟ بس میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی میرے سبق سنو یا جب بھی میرے بیانات سنو میرے لیے دعا کر دینا. اتنا تو کرو گے کہ نہیں؟ ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہدیہ دینے آیا ہوں, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے. آج کل میرے شاگردوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو, 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. تمہارے 20 نگر میں تو انکم ٹیکس والے بہت آتے ہیں نا کہ بھائی صاحب تم اتنے پیسے کہاں سے لائے تم. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے, اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. ایک ہدیہ تو یہ ہے. دوسرا ہدیہ یہ ہے 313 مرتبہ درود شریف پڑھو, شارٹ والا درود شریف, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ. تیسرا ہدیہ ہے 313 مرتبہ استغفار پڑھو, اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, جلدی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور چوتھا ہدیہ اب نیا شروع کیا ہے, 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈال دو. جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہے سب سے اہم اور جامع دعا سورہ فاتحہ میں, تو 100 مرتبہ وہ 4 ہدیے سمجھ گئے بھائی. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا, مرادیں بھی پوری کرے گا, اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اتنے سارے بنگلے ہو جائیں گے کہ آپ کہو گے کہ یار بنگلے بنگلے ہیں. صحیح حدیث میں ہے یہ چیزیں. حضرت عمر سے حضور نے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت میں اللہ ایک بنگلہ دے دے گا, ایک محل دے گا. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھوں جنت میں ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے کہا بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا بنا جتنا بنانا ہو تجھے. تو یہ آپ لوگ شروع کرو گے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو, جو بھی حاجتیں ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور ایک بات یہ بتاتا ہوں, جو کہ یہ مسجد ہے ہماری, اس کے 4 کونے ہیں. دیکھنا 4 کونے, ہر گھر کے تقریباً 4 کونے ہوتے ہیں. یہ کونا روزانہ رات کو اور دن کو تھوڑا پانی دے دینا. ایک مرتبہ صبح, ایک مرتبہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو, پھر وہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو, پھر یہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو, پھر یہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو. تو انشاءاللہ یہ جادو جنات یہ سارے کے سارے حسد وسد سب ختم ہو جائے گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیسہ بھی بہت دے گا, حلال مال. اور یہ کون کرتا تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا, صحابہ کو کہتے تھے دیکھو اللہ نے مجھے کتنا مال دیا ہے. اتنا مال تھا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس, اتنا مال تھا. جب ان کا انتقال ہوا اتنا سونا نکلا, اتنا سونا نکلا کہ سونا توڑتے توڑتے کدالیاں ٹوٹ گئی, سونا ختم نہیں ہوا. تقسیم کر دے, توڑ توڑ کے تقسیم کیا, یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا. بولتے تھے یہ برکت ہے آیت الکرسی کی. ان کا معمول تھا یہ میں نے میری کتاب بکھر موتی میں حوالوں کے ساتھ لکھ دیا ہے, وہاں دیکھ لینا. اب تو حوالے مجھے یاد نہیں, میں میری کتاب کا حوالہ تو دے سکتا ہوں کہ میں نے وہاں لکھا ہے, دیکھنا. یہ بھی کرو تو انشاءاللہ. آج کل گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ لڑائیاں دور ہو جائیں گی, گھروں میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں. اور ایک اہم بات بتاتا ہوں, ٹاپ 1 بننا چاہتے ہو خاموش رہنا سیکھو, اور ٹاپ 2 بننا چاہتے ہو تو بدتمیزی کا جواب مت دو. کوئی بدتمیزی کرے تمہارے ساتھ اس کا جواب مت دو. اور ٹاپ 3 بننا چاہتے ہو تو اس کے اندر یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے آپ اخلاق سے جواب دو.
یہ 3 نصیحتیں میری عمل کر لو آپ، انشاءاللہ کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ لڑائیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بڑھا، اور بولتا بہت ہے۔ زیادہ بولنا کمال کی چیز نہیں ہے، خاموش رہنا کمال کی چیز ہے۔ زیادہ کھانا کمال کی چیز نہیں ہے، کم کھانا کمال کی چیز، اسی لیے روزہ رکھوایا۔ تو زیادہ بولو گے تو نہیں انشاءاللہ۔ اور یہ مضمون جو ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ یہاں تک میں نے پورا کر دیا۔ ہو سکتا ہے کل اگر جہاں جا رہے ہیں ہمارا پروگرام ہے کل کسی بھی جگہ، تو وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے اسی مضمون کو، یہ لوگ سن لیں گے ویڈیو میں جہاں پر بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ انشاءاللہ، بناؤ گے انشاءاللہ؟ ہاں۔ چلا کون کون دے گا؟ میں ذرا ہاتھ اوپر کر لو۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ اچھے لوگ ہیں، اس نگر کے لوگ بہت اچھے ہیں، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں جس اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا، بھائی اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرما دے۔ اور جو میرے لیے دعا کرتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ۔ اور میرا واٹس ایپ پر سبق یہاں 20 نگر پہنچتے کہ نہیں پہنچتے بھائی؟ پہنچ جاتے ہوں گے۔ وہ سنو، سن کر کسی اپنی بیوی کو سناؤ، بچے کو سناؤ۔ میں ہبلی گیا تھا، ہبلی، وہاں ایک نوجوان ملا، اس نے کہا کہ آپ کا سبق میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں، اور اللہ نے مجھے بہت پیسہ دیا ہے، تو میں نے آپ کے سبق کے لیے 11 موبائل خریدے ہیں، آپ کا سبق بھیجتا رہتا ہوں۔ آپ لوگ بھی آگے بڑھاؤ سبق، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، 2 منٹ کے 4 منٹ کے تو سبق ہوتے ہیں، 5 منٹ کے سبق ہوتے ہیں، اتنا ٹائم تو نکالنا پڑے گا بھائی، کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، کہو آمین، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ان دوستوں کو قبول فرما، پورے 20 نگر والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما۔ انہوں نے کھلایا اپنی طاقت کے مطابق، تو ان کو اور ہم سب کو کھلا تیری شان کے مناسب۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے پریشانیوں کو دور فرما، اس کے حاجتوں کا غیر سے تکفل فرما۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اس کے جائز مرادوں کو پوری فرما، اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہے وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میری دعا پر آمین کہنے والے، آمین کہنے والیاں بہت دنیا میں موجود ہیں، ان کے جائز مرادوں کو آپ جانتے ہیں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اور جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں امام صاحب کون ہیں؟ چھٹی پر گئے ہیں، یعنی کتنے امام ہیں یہاں پر؟ نہیں امام کون ہے؟ کتنے ہیں؟ 8 امام؟ اس مسجد کا امام کتنا ہے؟ چھٹی پر گئے نا؟ تو دیکھو میری عادت ہے، میں جہاں پر بھی جاتا ہوں وہاں امام کو
اور مؤذن کو میری ایک برکت والی تسبیح دیتا ہوں. یہ میری تسبیح ہے، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. کتنا نام ہے بھائی؟ 5. اب ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کو تو میں نہیں دے سکتا. جس مسجد میں گیا تو اس مسجد کا امام اور مؤذن وہ حقدار ہے، اور باقی جس کے گھر میں ٹھہرا مہمان بنا میرا میزبان اس کو دیتا ہوں. ایک تصویر اور دے دو. یہ تصویر الطف بھائی آپ پہنچا دینا، یہ لو، اور ان کو دے دینا. بولے نوٹری بہت لگے گی، یہ بھی کہہ دینا. برکتی ہے تصویر انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو میں سلام کر لوں، آپ مجھے سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بکما تکذبان جب پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنات یہ جواب دیتے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت واپس آ کر صحابہ کو سنائی تو صحابہ جو ہے سارے کے سارے سنتے رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. جب آپ نے پوری صورت پوری کر لی تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں، تم سے تو جنات اچھے. ہر مرتبہ یہ کہتے رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں پڑھتا تو جواب میں کہتے ارے اللہ تیرے احسانات تو ہم پر اتنے ہیں کہ ہم تو تیرے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں. پھر حضور نے کہا جب تم سورہ رحمان پڑھو اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچو، اور آخر میں جب پہنچو نماز میں نہیں عام جیسے پڑھتے ہیں تو یہ کہہ دیا کرو. وہ ساری کی ساری تفصیل میں نے واٹس ایپ کے سبقوں میں اور اپنی کتابوں میں لکھ بھی دی ہے، واٹس ایپ کے سبقوں میں بیان بھی کر دیے اور بیانوں میں بھی کہہ دیے. اب جناتوں کے متعلق کچھ سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 بیان کیے ہیں جناتوں میں، اور جناتوں نے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اتنا انسانوں نے نہیں دیا. انسان تو جو ہے لڑائی پر آ گئے، احد میں لڑائی پر آ گئے، بدر میں لڑائی پر آ گئے، خندق میں لڑائی پر آ گئے، مخالفتیں کی. جناتوں نے مخالفتیں نہیں کی، بات مان لی جناتوں نے. کہ جب پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے جنات جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے اور کچھ فضائیں بھی کچھ الگ الگ ہیں. تو وادی نخلا میں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جناتوں نے پیچھے آ کر آ رہے یہی ہے معاملہ. جو معاملہ ہے دنیا بھر میں وہ یہی ہے. اسی وجہ سے سارا دنیا کا نظام بدلا ہوا ہے. خالی مکہ مدینہ کا نظام نہیں، ساری دنیا کا نظام بدلا ہوا یہی ہے. تو جنات جو ہے وہ چپکے سے سن کر چلے گئے، حضور سے ملے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا. یہ جناتوں نے کہا. جب جنات پہنچے تو جو جنات کا سردار تھا اس نے کہا خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو، سنو 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 کیا پڑھ رہے ہیں. بس انہوں نے سنا، قرآن سنا، سنتے ہی جو ہے واپس بھاگے. اور اپنے جو بڑا بادشاہ تھا یا جو بڑا آدمی تھا ان کا، اس نے جا کر کہا کہ دیکھو یہ ایسی باتیں ہوئی ہیں. تو کئی جن جو ہے حضور کو دیکھے بغیر بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ امام صاحب نے جو نماز پڑھی اس پر میں قصہ پڑھائی، اس پر میں قصہ سنا رہا ہوں جناتوں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ تاریخ لینے آتے تھے. جیسے تاریخ دی جاتی ہے نا، ابھی بنگلور جانا ہے، کون سے تاریخ میں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا. تو آپ کے پاس بھی ٹائم لینے آتے تھے. 3 بیان مکہ مکرمہ میں ہوئے، 3 بیان مدینہ منورہ میں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ، اور بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا اصحاب صفہ میں، اور اصحاب صفہ میں یہ اعلان کیا کہ بھی
اصحاب صفہ کا مطلب یہ کہ بھوکے لوگ ہوتے تھے بیچارے، فاقے ہوتے تھے ان پر. تو آپ نے اعلان کیا میرے گھر پر آج کچھ کھانے کا چیزیں آ گئی ہیں تو تم لوگ آ جاؤ کھانا کھا لو. یہ حدیث میں آتا ہے. تو سارے کے سارے گئے اور جا کر کھانا کھایا، خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا صفہ والے آویں، میں تو صفہ والوں میں ہوں نہیں، ہوں صفہ والوں جیسا ہی، یعنی فقیر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں صفہ والے لوگوں میں سے تو ہے نہیں، تو میں کیسے آؤں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں، اگر کوئی چیز کہیں سے آ گئی تو میں تمہیں بلاتا ہوں. عبداللہ بن مسعود جو ہے بھوکے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی چیز ہدیہ آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے مجھے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آئی اور اس باندی نے آ کر کہا کہ حضور یاد کر رہے تمہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے میں خوش ہو گیا، آ گیا کھانا، چلو بھی اپنا بھی بھلا ہو گیا، پیٹ بھر کے کھاؤں گا. اب وہاں جب میں گیا تو کھانا تو تھا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے بدل کر، خوشبو لگا کر، تیار ہو کر، جیسے کسی جگہ جانا ہو تو آدمی تیار ہو کر سیٹ ہو کے نکلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے. مطلب کہ کھانا نہیں ہے، حضور کے ساتھ جانا ہے. اب میں ٹینشن میں پڑ گیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ کہتے، یہ تو کھانے کی میٹر ہے نہیں. آپ نے جو میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو عبداللہ. اب ہاتھ جو حضور نے پکڑا تھا میں تو یہ نہیں کہہ سکتا حضرت بھوک لگی ہے، چل دیا. راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ رات کا وقت تھا. نہیں حضرت، یہ کہا جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک تو وہی ختم ہو گئی. جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں، آج کی ہماری تاریخ ہے. اب یہ کہ میں کس کو لوں تو تم بیٹھے ہوئے تھے تو تمہیں یاد آ گئے، بھی کس اور کو لیتا، لیکن یہ کہ تمہیں یاد آ گئے. چلو لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا، میں وہاں جا کر بیان کروں گا تو آپ کو عجیب عجیب شکلیں دکھیں گی. کسی کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے، کسی کے سر کے اوپر سنگ ہوگا اور کسی کے منہ میں سے آگ نکل رہی ہوگی. یہ ساری شکل حضور نے ساری بیان کی، عجیب عجیب شکلیں ہوں گی. تو تم جو ہے ایک تو گھبرانا مت، اور دوسرا کہ میں دائرہ بنا کر تمہیں بٹھاؤں گا وہ اس سے نکلنا مت. ارے حضرت گھبرانا مت، میں ایسی شکلیں دیکھوں گا تو انسان ہے، فطری چیز ہے، کبھی گھبرانا مت. حضرت یہ آپ نے فرمایا دیکھ میں ایک دائرہ بناؤں گا، اس دائرے میں میں بھی رہوں گا، اس دائرے میں تو بھی رہنا، اور اس دائرے سے تو نکلنا مت، بس تیرا کام یہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا، جہاں آپ وہاں میں، آپ کو چک لے گئے تو مجھے بھی لے جائیں گے، اور اگر آپ کا اکرام کیا تو میرا بھی اکرام کریں گے، لیکن میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں جناتوں میں کہی، کئی باتیں کہی. جناتوں نے شکایت بھی کی انسانوں کی کہ انسان ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. لمبے بیانات ہیں، لمبی مضمون، لیکن امام صاحب نے خلق الانسان من صلصال کالفخار جو پڑھا ہوا خلق الجان من مارج من نار، تو یہ مضمون میرے ذہن میں آیا، حالانکہ کئی سالوں سے میں نے مضمون بیان نہیں کیا ہے. تو جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کیا. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ سارے کے سارے ایسے دھیان سے سنتے تھے کہ انسان نہیں سنتے. انسان تو کبھی یہاں دیکھے گا، کبھی پانی لائے گا، کبھی بھائی کیا ہوا دیکھ ذرا، اشارہ کرے گا، وہاں کچھ نہیں. اسی لیے جناتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیان کرتے تھے اہتمام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو طائف والوں نے نکالا، مکہ سے نکل گئے،
طائف والوں نے نکالا، اب جو بیچ بیچ میں آ گئے، طائف جا نہیں سکتے، طائف والوں نے کہہ دیا ہم نے نکال دیا، تم یہاں مت آنا۔ مکہ والے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سے ایگزٹ ہو گئی، اب تم داخل نہیں ہو سکتے، تو بیچ بیچ میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن حارثہ ساتھ تھے، دونوں کے دونوں، تو زید ابن حارثہ کہتے تھے کہ حضرت ہم تو پریشانی میں آ گئے، وہاں بھی نہیں جا سکتے، یہاں بھی نہیں جا سکتے، اور بیچ بیچ میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے، چودھریوں کو، اور کہتے تھے بھئی دیکھو ہم طائف گئے تھے، لیکن یہ کہ وہاں تو ہمارا کام کچھ ہوا نہیں، لیکن بھئی ہمیں تم امن دو تو پھر ہم مکہ میں آ جاویں۔ اس لیے کہ امن دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ٹکٹ دے دے، آپ آ جاؤ، ہم آپ کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا انتظام کریں گے۔ تو سارے کے سارے مکہ کے جو چودھری تھے سب نے انکار کر دیا، بھئی ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن ابو جہل کا مقابلہ کون کرے، ابو لہب کا مقابلہ کون کرے، یہ بڑے بڑے چودھریوں کا مقابلہ کون کرے؟ آپ کا بائیکاٹ کیا تھے تو ہمارا ہی بائیکاٹ کر لیں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گیا تھا، بچیاں پیدا ہو گئی تھی، سارا نظام تھا، اب تو اسلام آ گیا، اسلام لے کر ہی گئے تھے وہاں طائف۔ تو یہ جنات تھے جو راستے میں مدد کرتے تھے حضور کی۔ انسان تو کوئی جا نہیں سکتا، کھانا ہے، پینا ہے، طائف کے انگور ہیں، یہ ہے، وہ چپکے سے دے دلا کر چلے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، کہ بھی بیچارے یہ لوگ آتے ہیں، کام کر کے چلے جاتے ہیں، دے جاتے ہیں، ان کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ انسان ہماری مدد کب کریں گے؟ تو مکہ مکرمہ میں ایک چودھری تھا، اس کا نام تھا مطعم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی پہلے اس کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، مطعم اس کا نام تھا، بہت بڑا چودھری تھا، مشرک تھا، اور شرک کی حالت میں ہی مرا۔ تو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مطعم کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور یہ مشرکین مکہ کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش قبول کرتا۔ یہ بدر میں اعلان کیا، احسان کیا۔ احسان یہ کہ یہ مطعم نے بدر طائف سے واپسی پر ساتھ دیا، باقی سب نے تو نہ کہہ دیا۔ جنات جو ہے یہ آتے رہے جاتے رہے، لیکن جنات ہیں، بھئی جنات جو ہے یہ ہاسپٹل نہیں بنائیں گے، جنات ہوائی جہاز نہیں بنائیں گے، جنات جو ہے دوائیں نہیں بنائیں گے، جنات میں زیادہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی، ڈائیبٹیز جنات میں نہیں ملے گی، آپ کو ہارٹ کی تکلیف جنات میں نہیں ملے گی۔ لیکن وظیفے انہیں بڑے یاد ہیں، وظیفے اس میں ٹاپ 1 ہے، انسانوں کو ہی پتہ نہیں، وہ ایسے ایسے چٹکلے بتا دیں گے کہ آدمی جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔